انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں کہ کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا، میرے اندر بھی خواہشات کا خلا نہ ہوتا اور خواہشات سے میں بے نیاز ہوتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ ڈاکٹر وزیر آغا نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار، اور یہ ایک انشائیہ ہے۔ اور انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ ہلکا پھلکا مضمون۔ انشائیہ مصنف کا شخصی روپ ہوتا ہے جس میں مصنف کی اپنی ذات جھلکتی ہے۔ انشائیہ موضوعات اور نقطہ نظر کا انوکھا پن ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار غیر رسمی انداز میں زندگی کے مظاہر کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے اور مضمون میں خوشگوار تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ مصنف کے خیال میں اگر رفتار کم کی جا سکے تو ہم زندگی کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رفتار اور ٹھہراؤ کے درمیان جو وقفہ تھا وہ مصنف کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ روڈ رولر کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ کار یا ریل کی طرح زندگی کو اتھل پتھل نہیں کرتا۔ تو اس انشائیے کے اہم نکات کون سے ہیں یہ دیکھیے۔ روڈ رولر کی شکل و صورت سب سے پہلے بتائی گئی ہے۔ بچوں اور کتوں کا استقبال، ڈرائیور سے ملاقات، مصنف کا روڈ رولر پر سوار ہونا اور ایک نیا تجربہ حاصل ہونا۔ کم رفتاری امن کی ضمانت ہے۔ بقول مسز الو، تیز رفتاری سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تبدیلی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کائنات میں ہر لمحہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ رفتار کم کرنے سے زندگی کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا اور میرے اندر خواہشات کا خلا نہ ہوتا، یعنی خواہشات سے بے نیاز ہوتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ انشائیہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ صفحہ نمبر 48 پہ دیکھیے روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی۔ ڈاکٹر وزیر آغا بتاتے ہیں کہ یہ قوی الجثہ اور ڈائنوسار کی طرح دیو قامت، گوشت کا پہاڑ نہیں کالے لوہے کا پہاڑ ہے۔ بچوں اور کتوں نے اس کا استقبال کیا۔ نمبر 49 پہ دیکھیے ڈرائیور سے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے، نہ کہ اسپِ تازی۔ اسپِ تازی کے معنی ہے عربی نسل کا گھوڑا۔ مصنف روڈ رولر پر سوار ہوتے ہیں اور انہیں ایک نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ جب روڈ رولر حرکت شروع کرتا ہے تو مصنف کو اس کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے مصنف کیا کرتا ہے؟ میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی، مصنف کے بقول، تو وہ تو چل رہا تھا، دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیانی حالت میں تھا، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ ٹھہرا ہوا تھا اور دوسرے زاویے سے دیکھیں تو وہ حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا، خوش ہو گیا۔ روڈ رولر نے پورے 15 منٹ اس درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیے۔ تو نیچے دیکھیے روڈ رولر کی آہستہ خرامی، آہستہ چلنا اس نے مجھے قطعاً بے چین نہیں کیا تھا۔ پرندوں میں مجھے ایک بل بتوڑی چھوٹے الو کی مادہ مسز الو یہ دکھائی دی اسے، تو بقول مسز الو، تو مصنف کو ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسز الو کہہ رہی ہو کہ رفتار ہی انتشار ہے۔ الو کو فلاسفر کہا گیا ہے مغرب میں، الو کو دانشور اور فلاسفر سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں، دونوں سواریاں رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شے اتھل پتھل ہو جاتی ہے، تہ و بالا ہو جاتی ہے۔ تیز رفتاری یہ پورے ماحول کو لرزہ براندام نہیں کرتی، لرزہ طاری صرف نہیں کرتی بلکہ ایک مسلسل تبدیلی سے بھی ہمکنار کر دیتی ہے۔
یعنی کائنات میں ہر چیز ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ تغیر کو ثبات ہے، تبدیلی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کائنات میں ہر آن ہر پل ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ تو تبدیلی سب سے بڑی حقیقت ہے، کائنات میں ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے اور ہر لمحہ ہر چیز بدل رہی ہے، ہر دم بلباس دیگراں یار برآمد۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ کہ روڈ رولر پر بیٹھتے ہی بالکل نئے بودھ کا احساس ہوتا ہے، فرق کا پتہ چلتا ہے، دوری کا احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ روڈ رولر ارد گرد کی دنیا کو جگاتا ہے، مگر اسے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا، اچانک اٹھ کھڑے ہو کر اس کو بھاگنے پر مجبور نہیں کرتا۔ تو یہی اس کا اصل کمال ہے روڈ رولر کا۔ تو دنیا اگر سوئی رہے تو سمجھو ایک مردہ شے ہے، پتھر کی ایک سل ہے، چٹان ہے، لیکن جب اسے ٹھوکر لگے تو یہ آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دے اور چاروں اور دیکھنے لگے، سمجھو اب یہ ہست کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی۔ ہست کے معنی ہے زندگی، زندگی کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی، بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن چکی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس روز روڈ رولر پر بیٹھتے ہی مجھے موجودگی سے جو پہلی بار تعارف حاصل ہوا وہ اسی نوعیت کا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے، کھیت نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنی موجودگی کا اعلان کر دیا۔ تو اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست کے لباس کی، زندگی کے لباس کی بنت میں، بناوٹ میں جگہ جگہ سوراخ اور جھریاں نمودار ہو جائیں گی، جس میں سے ابدیت کی روشنی چھن چھن کر نکلے گی۔ ابدیت کے معنی ہے ہمیشگی، اور میں اس نور میں پوری طرح بھیگ جاؤں گا۔ تو اگر سپیڈ سلو کی جائے، رفتار سلو کی جائے، یہ جو مراقبہ کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سیر باطن اور مشاہدہ غیبی، کہ باطن کی سیر کی جائے اور مشاہدہ غیبی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ مگر آج مجھے یوں لگا جیسے موجودگی ہست کے رکے ہوئے بے جان وجود کا نام نہیں، اور نہ یہ ہست کے مرکز پر چڑھا ہوا ریشم کا ایک مہین غلاف ہے، باریک غلاف ہے، جس کی اپنی شخصیت اور اپنا کردار اور اپنی رفتار ہے۔ 2 گھنٹے مصنف نے روڈ رولر پر سفر کیا۔ انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا روڈ رولر کی رفتار سے اکتا کر انہوں نے 2 گھنٹے سفر کیا اور پھر وہ نیچے اتر آئے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے روڈ رولر ہست کا ایک انگ نہیں تھا، زندگی ہست انگ عضو، بجائے خود ایک خود مختار، بااختیار، سدا بہار، ہمیشہ سرسبز رہنے والا، دھڑکتی اور سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا، اظہار تھا۔ تب میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں ہوتا، تو اسے باہر کی کسی شے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ یہ عجیب سا احساس تھا اور ایک خواہش میں تبدیل ہو گیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا، میرے اندر خواہشات کا خلا نہ ہوتا اور میں خواہشات سے بے نیاز ہوتا۔ انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں کہ کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا، میرے اندر بھی خواہشات کا خلا نہ ہوتا اور خواہشات سے میں بے نیاز ہوتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انشائیہ تھا پگڈنڈی سے روڈ رولر تک، یہ ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے ڈاکٹر وزیر آغا کے۔ پگڈنڈی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیدل چلنے کا رستہ۔ سوال دیکھیے، روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی؟ دیو قامت، لوہے کے پہاڑ جیسی، اور نہایت کم رفتاری سے چل رہا تھا۔ الو کو کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے مغرب میں؟ عقل اور دانائی کی، کیونکہ ہر وقت وہ غور و فکر میں مصروف رہتا ہے۔ کتنی دیر سفر کیا؟ 2 گھنٹے سفر کیا۔ مصنف نے روڈ رولر کی رفتار پر کن خیالات کا اظہار کیا؟ ٹھہراؤ اور رفتار کی درمیانی حالت میں تھا، یہ وقفہ مصنف کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ تو کتوں نے بھونک کر روڈ رولر کا استقبال کیا، بے دیکھیے خالی جگہ، بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش ٹکڑا بن۔ ہر خواہش کے اندر خلا ہوتا ہے، یہ چیزیں عمل معکوس، الٹا عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں کسی تیز رفتار
سواری پہ تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے پیچھے کو بھاگ رہی ہے، عمل معکوس۔ جملوں کی وضاحت: رفتاری انتشار ہے، بد امنی، بد نظمی، بقول مسز الو تیز رفتاری سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا دیکھیے، واقعی تغیر کو ثبات ہے، تغیر کے معنی ہے تبدیلی، تغیر کو ثبات ہے، تبدیلی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ تو یہ کچھوا چال پر طنز کیا ہے۔ انشائیہ نگار نے کم رفتاری سے اکتا کر ڈرائیور سے کہا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، جملوں کو درست کرنا ہے۔ بوڑھا شخص بہت سے گھاٹوں کا پانی پی چکا تھا۔ آپ نے لکھنا ہے گھاٹ گھاٹ کا۔ اور پاکستان کے اندر، پاکستان میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ کیا ہے۔ لڑکا ڈرتا ڈرتا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا، ڈرتے ڈرتے۔ ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے، تو اس میں کیا آئے گا؟ اولیاء کی سرزمین ہے۔ رموز اوقاف آپ نے لگانے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، وہ بازار سے سبزیاں، پھر کوما آئے گا، اس کے بعد پھل کے بعد بھی کوما یعنی سکتہ آئے گا، اور سے پہلے کوما یا سکتہ یہ نہیں آتا۔ وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، سکتہ، جھوما، سکتہ۔ اور جیم دیکھیے، قائد اعظم بانی پاکستان، یہ وضاحت ہوئی ہے کہ قائد اعظم کون تھے، تو یہ اس میں کوسین بریکٹیں آئیں گی۔ بانی پاکستان سے پہلے ہی بریکٹ آئے گی اور بعد میں بھی کوسین۔ آگے سوال ہے کہ مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ سوالیہ نشان آئے گا، تم اچھے ہو یا برے، تم اچھے ہو یا برے۔ اس کے بعد وقفہ کی علامت آئے گی، اوپر کوما، نیچے ڈاٹ، یا جاہل، اس کے بعد پھر وقفہ کی علامت آئے گی۔ دیندار ہو یا دنیا دار، اس کے بعد پھر وقفہ کی علامت آئے گی، اور اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ آج ہم نے پڑھا چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، ڈاکٹر وزیر آغا، نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار۔ تو انشائیہ کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ یہ مصنف کا شخصی روپ ہوتا ہے اور مصنف کی اپنی ذات جھلکتی ہے، ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے۔ مصنف کے خیال میں اگر رفتار کم کی جا سکے تو ہم زندگی کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اہم نکات میں نے آپ کو بتایا، روڈ رولر کی شکل و صورت، بچوں اور کتوں کا استقبال، ڈرائیور سے ملاقات، مصنف کا روڈ رولر پر سوار ہونا اور ایک نیا تجربہ حاصل ہونا۔ کم رفتاری امن کی ضمانت ہے، بقول مسز الو تیز رفتاری سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تبدیلی سب سے بڑی حقیقت ہے، رفتار کم کرنے سے زندگی کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کہتے ہیں کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا اور میرے اندر خواہشات کا خلا نہ ہوتا، یعنی خواہشات سے بے نیاز ہوتا۔ تو یہ انشائیہ یہاں تمام ہوا۔